اس جو تحریک خان صاحب نے دی ہے کہ اس میں بڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز قوم کو ملے گا. انشاءاللہ 26 تاریخ کو آپ دیکھیں گے. پنجاب کا کسان ہے، اس کے جو مسائل ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سے 30 سال جو گزرے ہیں اس پہ زراعت کو توجہ نہیں دی گئی. جو کھاد ہے وہ بھی مارکیٹ میں جو مقرر کردہ قیمتیں ہیں اس پہ نہیں مل رہی. کھادوں کا جو مسئلہ ہے، کھادوں پہ ہم نے اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں. کوئی اگر بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے تو ہم اس کو کفر کردار تک پہنچائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین، زراعت جو ہے یہ ایک اہم جو ملک کا شعبہ گردانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پاکستان خصوصاً پنجاب کے جو کاشتکار ہیں، ان کو روز بروز ان کی جو پریشانی ہے، ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب. یہ منسٹر ہیں زراعت کے. اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو کسان ہے، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے جو ملک میں خاص کر جو پنجاب کا کسان ہے، اس کے جو مسائل ہیں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ زراعت جو ہے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمارا زرعی ملک ہے. اور جو اگلی بات آپ نے کی ہے کہ کسانوں کے مسائل بھی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سے 30 سال جو گزرے ہیں اس پہ زراعت کو توجہ نہیں دی گئی. اور وہ آپ جانتے ہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو 60s میں گرین ریولوشن آیا تھا، اور گرین ریولوشن کی وجہ سے ہم نے فصلوں میں پیداوار میں خاصا اضافہ کیا. اور اس کے بعد پھر 80s اور 90s اور 2000 کی دہائی جو ہے ان میں زراعت پہ اس طرح توجہ نہیں دی گئی. لیکن پچھلے 3-4 سالوں میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے زراعت پہ خاصی توجہ دی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کی تقاریر میں بھی سنا ہوگا کہ ہم نے 5 فصلوں میں ریکارڈ پیداوار حاصل کی. اور اگر یہ درمیان میں یہ سیاسی ڈسٹربنس نہ آتی تو مزید زرعی شعبہ بہتری کی طرف آ جائے گا. میں اس کی مثال یوں بھی دیتا ہوں کہ پچھلے سال کا جو سال گزر چکا ہے اس کا ہمارا زراعت کا ڈیولپمنٹ بجٹ پنجاب حکومت کا 31 ارب روپے تھا. لیکن چونکہ یہ پھر درمیان میں گورنمنٹ چینج ہوئی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے بجٹ بنایا تو انہوں نے اس کو کٹ کر کے اس سال 14 ارب کر دیا، جو اس وقت ہماری لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے 2-3 سال ہم نے زراعت پہ توجہ دی ہے، اور یہ آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان سالوں میں زراعت میں بہتری آئی، کسانوں کو ان کے فصلوں کا بہتر معاوضہ ملا، اور آپ زمینوں کے جو ٹھیکے تھے ان میں بھی اضافہ ہوا. اور اب یہ درمیان میں جو سیاسی ڈسٹربنس ہوئی، میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو کور کر لیں گے اور بہتر زراعت ہونے لگے گی. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جو سیاسی جو ڈسٹرب کی بات کی، جو اس وقت جو کسان ہے گنے کی کاشت جو ہے وہ مکمل تیار ہو چکی ہے، کیونکہ آگے گندم کی جو بجائی ہے وہ ہونے والی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، شوگر مل مافیا جو ہے وہ جو سیزن ہے اس کو اون نہیں کر رہا، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ 25 جو نومبر تک وہ ملیں جو ہیں وہ چل پڑیں گی، تو لیکن یہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لیٹ ہونے کی وجہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے درمیان جو ایک اس وقت ٹگ آف وار چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ان کے مسائل پہ توجہ نہیں دے رہی، اور
اسی وجہ سے وہ پھر ملیں اسٹارٹ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے ان کے مسائل حل کر لیتی تو وہ ملیں جیسے کہ ہم نے ماضی میں 15 نومبر سے ملیں چالو کرائی تھیں اور ہم نے ایشور کیا تھا کہ ہر 15 دن کے اندر پیمنٹس کلیئر ہو جائیں. اور یہ آپ کو شاید ہمارے اسی ماضی کے دور کی مثال ہی ملے گی کہ کسان کو 15 دن کے اندر لازمی پیمنٹ ہو جاتی تھی. تو اب ہم پھر انشاءاللہ اس کو بھی انشور کریں گے پیمنٹ کو بھی اور ملیں بھی چالو کرائیں گے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے سیاسی وجہ سے اس دفعہ 10 دن ضائع ہوئے اور یہ 10 دن ضائع نہ ہوتے تو اس میں ہماری گندم جو ہے خاص طور پہ جو شوگر کین کی ریٹرن کراپ ہے وہ تو اب بالکل میچور ہے تو وہ کٹتی اور وہاں پہ گندم لگ جاتی تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا. لیکن جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے کیونکہ جو کسان ہے خاص کر جو کسان ہے وہ ایک تو اس نے جو کاشت اس وقت تیار ہے جو گندم جو اس وقت گنا جو اس وقت اس کی فصل تیار ہے تو آنے والے دنوں میں جو اس نے گندم جو بجائی کرنی ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی کسان کو نقصان جائے گا. اور دوسری طرف جو کسان ہے اس کو ایک تو ڈیزل کی ملنے میں مشکلات ہیں, دوسری طرف جو ہے جو کھاد ہے وہ بھی مارکیٹ میں جو مقرر کردہ قیمتیں ہیں اس پہ نہیں مل رہی. تو اس پہ آپ جو اس وقت جو آپ کی ظاہری بات حکومت ہے پنجاب میں تو اس وقت آپ کی طرف سے کیا پالیسی ہے, کیا کیا چیک اینڈ بیلنس آپ نے اس میں مقرر طے کیا ہوا ہے؟ ڈیزل کا نہ ملنے کا یا ڈیزل کی شارٹیج کا مجھے پہلے تو نوٹس میں نہیں آیا. آپ کے علاقے میں اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو میں اس کو چیک کر لوں گا. باقی کھادوں کا جو مسئلہ ہے کھادوں پہ ہم نے اسٹرکٹ مانیٹر کر رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کر کے ڈی اے پی کی کھاد کی قیمت کم کرائی ہے اور اس وقت ڈی اے پی کی کھاد کی قیمت پچھلے سال سے خاصی کم ہو گئی ہے. اور دوسری بات جو ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوریا چونکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کافی مہنگا ہے تو ہمارا جو اسکروپلس ٹریڈر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنی کھاد ہمیں مل جائے ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں. لیکن ہم نے اسٹرکٹ ہدایات دی ہوئی ہیں اپنے محکمے کو کہ وہ اس کی مانیٹر کریں. اور آپ کا چونکہ تعلق پریس کے حوالے سے آپ بھی اس چیز کی نشاندہی کریں. کوئی اگر بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے تو ہم اس کو کفر کردار تک پہنچائیں گے. اچھا شاہ صاحب, آخر میں ہم آپ پوچھنا چاہیں گے کیونکہ حقیقی لانگ مارچ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں تو 26 جو تاریخ خان صاحب نے دی ہے کہ اس میں بڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز قوم کو ملے گا, تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ خان صاحب نے سرپرائز کا کہا ہے تو آپ سرپرائز کی انتظار کریں. انشاءاللہ 26 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سرپرائز کیا ہے. وہ سرپرائز کیا ہے اگر میں آپ بتا دوں تو پھر سرپرائز تو نہیں رہے گا نا. تو کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے, جو خان صاحب کی ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی؟ ہمارا تو مطالبہ یہ کیا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ وہی مطالبہ ہے جو وہ حکومت میں آنے سے پہلے نون لیگ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. اور ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ لوگوں کے صحیح نمائندے حکومت میں آئیں. اور خاص طور پہ یہاں میں کہوں گا کہ موجودہ حکومت نے جس طرح ملک کے حالات نگرگوں کیے, معاشی طور پہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے, یہ تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے.